ماں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی ایموشنل ٹراما سے گزر رہا ہے؟ دو بھائیوں کو جو میلوں دور ہوں کیسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے؟ کسی قریبی کا سوچ کر دل بے چین ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اسی طرح کسی چاہنے والے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو اس کا فون آ جاتا ہے یا وہ گھر پہ ملنے آ جاتا ہے۔ اسی سچویشن کو، اسی فینومنا کو مذہب کے لحاظ سے، سائیکالوجی کے لحاظ سے، میٹا فزکس کے لحاظ سے اور ماڈرن سائنس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے آسان ہے سائیکالوجیکلی ڈیفائن کرنا۔ یہ آپ کی سکس سینس ہو سکتی ہے، سول میچنگ ہو سکتی ہے، گٹ فیلنگ ہو سکتی ہے، مدر انسٹنکٹ ہو سکتی ہے، آپ کی انٹیوشن ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ تمام ٹرم ہے جس میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی طرح کا نالج ٹرانسفر ہوا ہے، کوئی میڈیم بیچ میں موجود نہیں تھا۔ اس کے لیے آپ کہہ لیں بھی سکس سینس ہی مجھے پتہ چل گیا کہ ایسے ہونے والا تھا، میری گٹ فیلنگ تھی، میرے ذہن نے، میری باڈی نے مجھے کہا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے ڈر تھا، جس کی وجہ سے مجھے سکون تھا، یا جس کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن تبدیل تھی۔ اس کے بارے میں مذہب کہتا ہے کہ یہ الہام ہو سکتا ہے، یہ کشف ہو سکتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ دات الیون ہو سکتا ہے، بدھسٹ کہتے ہیں یہ سدھی ہو سکتا ہے، جس میں یا تو خالق یا روح یا کسی بھی طرح سے آپ کے دماغ میں وہ انفارمیشن ڈال دی گئی۔ اسی طرح جو میٹا فزکس ہے وہ بڑی مشہور ٹرمینالوجی یوز کرتی ہے جسے کہتے ہیں ٹیلی پاتھی یا پرسیپشن، یعنی کسی بھی انفارمیشن کو ایک دماغ سے دوسرے دماغ تک لے کے جانا۔ ہو سکتا ہے کہ فاصلہ میلوں میں ہو سکتا ہے کہ ہزاروں میل کلومیٹر دور وہ شخص بیٹھا ہو۔ یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی حیوان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی لیونگ چیز ہو سکتی ہے جس کے ساتھ آپ انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے آپ کی۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں مذہب کے لحاظ سے۔ مذہب میں دو ایگزامپل لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے۔ بہت سارے پیغمبر ہیں جن کو انفارمیشن خالق کی طرف سے دی جا رہی ہے، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن اس کے بعد آتی ہے انفارمیشن، جیسے حضرت عمر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا مدینہ کے اندر۔ خطبے کے درمیان میں کہتے ہیں ساریہ پہاڑیاں، حضرت ساریہ لڑائی لڑ رہے ہیں ایران کے اندر، کوئی 2,500-3,000 ہزار کلومیٹر دور۔ ان کو وہاں آواز آتی ہے، پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں، جنگ ہار رہے تھے 8,000 کے لشکر کے ساتھ، پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں، جنگ جیت جاتے ہیں، واپس آتے ہیں 2.5-3 مہینوں کے بعد آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی آواز آئی تھی، ہم پہاڑی پر گئے اور جنگ جیت گئے۔ اسی طرح عیسائیت کے اندر بھی ایسی ہے۔ حضرت مریم کو سب سے پہلے مبارکباد دے رہی ہیں حضرت الزبتھ، یہ عیسائی اور یہودی نیم سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ مبارکباد دے رہی ہیں حضرت عیسیٰ کی کہ آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں، آپ کو بابرکت ہیں، آپ کو جو ہے تحفہ دیا گیا ہے۔ اب یہ انفارمیشن جو ہے حضرت الزبتھ کو کسی نے نہیں دی، لیکن ان کو یہ معلومات پہلے سے موجود تھی، اور یہ حضرت الزبتھ وہی ہیں جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں اور حضرت زکریا کی بیوی ہیں۔ اب یہ انفارمیشن ان تک کیسے پہنچتی ہے؟ یا تو یہ خالق کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، یا یہ روح کا کوئی ملاپ تھا، یعنی مذہب روح سے اور خالق کی طرف سے ان باتوں کو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ انفارمیشن آپ تک کیسے پہنچتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ ماڈرن سائنس، میٹا فزکس کے اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کس طرح کے ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں اور دنیا کی اپروچ کیا ہے۔ دنیا کے مطابق، ماڈرن سائنس کے مطابق، دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں۔ ان نیورونز کے اندر مائکرو ٹیوبولرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک چھوٹی سی ٹیوبز ہوتی ہیں، پروٹین سے بنی ہوتی ہیں، جس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے۔ اور یہ ٹیوبز جو ہیں کسی کوانٹم سٹیٹ میں جا سکتی ہیں، یعنی اپنی سٹیٹ چینج کر سکتی ہیں، اور یہ ٹیوبز انٹینگلمنٹس کر سکتی ہیں، جسے کوانٹم انٹینگلمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک دماغ ہے دوسرے دماغ کے ساتھ سنکرائز ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب یہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں، اب یہ چاہیں تو ادھر ہوں چاہیں کسی اور جگہ ہوں، ایک انفارمیشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی ویو لینتھ کے ساتھ۔ یہ خود وائبریٹ کرتی ہیں ٹیوبز، 1 سیکنڈ کے اندر 1 ارب ٹائم سے بھی زیادہ وائبریٹ کرتی ہیں، یعنی اسی کو گیگا ہرٹز میں یا ٹیرا ہرٹز میں بھی میئر کیا جاتا ہے کہ کتنی زیادہ یہ وائبریٹ کر رہی ہیں، فریکوینسی دے رہی ہیں۔ اچھا، یہ کانشیس برین کے ساتھ ہے، شعوری برین کے ساتھ ہے۔ اسی پہ ٹیسٹنگ بھی کی گئی کہ جب انسان کو انستھیزیا دے دیا جاتا ہے، بے ہوش کر دیا جاتا ہے، تو یہ اپنی سٹیٹ چینج نہیں کرتی اور اس طرح فریکوینسی جنریٹ نہیں کرتی، یعنی کہ فریکوینسی کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ اب ٹیسٹنگ جن پر کی گئی اس کے اندر 4 مین لوگ ہیں جن کے اندر کوانٹم انٹینگلمنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک جینیٹیکل کنیکشن ہے جس میں آپ کی ماں اور بچے کا کنیکشن ہے، اس میں فیملی کنیکشن ہے، بھائی بھائی کا کنیکشن ہے، آپ کا ایک قریبی دوست کا کنیکشن ہے جس میں اس نے اسی حالات میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہو،
اسی طرح آپ کے مینٹور کا بھی ذکر ہے کہ مینٹور بھی جو ہے آپ کے ساتھ کوانٹم انٹینگلمنٹ کر سکتا ہے، کوئی ایسا شخص جو آپ کی سیلف امپرومنٹ کر رہا ہو۔ لیکن جو 5ویں نمبر پہ جو سب سے مشہور ہے وہ ہے آپ کا ٹوین جو آپ کا جڑواں بھائی یا بہن ہے۔ اس کے ساتھ جو انٹینگلمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اسی وجہ سے سب سے زیادہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ یہ جڑواں پہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریلیشنز ہیں، فیملی ریلیشنز ہیں، اور پارٹنر ہے یا دوست ہیں، ان کے ساتھ کی گئی ہیں۔ ان ٹیسٹنگ کے اندر انہوں نے جڑواں بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو، اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کو، میاں بیوی کو، اور بہت دور رہنے والے دوستوں کو ٹیسٹنگ کر کے بتایا کہ کس طرح یہ انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک کمرے کے اندر کسی بھی طرح کا ٹراما دیا گیا، کسی بھی طرح کی انفارمیشن دی گئی، اور دیکھا گیا کہ جو دوسرا پارٹنر ہے، دوسرا شخص ہے جس کے ساتھ کوانٹم انٹینگلمنٹ کے چانسز ہیں، اس کو یہ انفارمیشن ملتی ہے یا نہیں۔ ایک ٹیسٹنگ کے اندر ان کو لائٹ کی فلکرنگ دکھائی گئی، ایک کے اندر ان کو کسی بھی ایسے ٹرامیٹک امیجز دکھائی گئی، کوئی ایسی انفارمیشن دکھائی گئی جس سے آپ کو اداسی کا خیال آتا ہے۔ اب ویو لینتھ جو ہے EEG کہتے ہیں ان کو، ٹیسٹنگ کی گئی دوسرے شخص کے ساتھ، تو زیادہ تر میں ان کو یہ رزلٹ ملے کہ جو دوسرا شخص ہے اس کو بھی سیم ٹراما، سیم احساس، سیم فیلنگ ہو رہی ہے، لیکن اس شخص نے کسی بھی طرح کا وہ انفارمیشن، وہ ٹراما نہیں دیکھا۔ اس کو اور کمپلیکیٹڈ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے شخص کو اب EMI شیلڈڈ کیجز میں ڈال دیا، یعنی کہ کسی بھی طرح کی ویو لینتھ باہر نہ جائے، لیکن اس حالات میں بھی انفارمیشن چلی گئی۔ اب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی انٹینگلمنٹ ہے، انفارمیشن ہے جو بغیر کسی میڈیم کے بھی ٹرانسفر کر کے جا رہی ہے دوسرے شخص تک۔ اس کی اگزامپل اسی طرح ہے کہ ایک تتلی ہے جس کو کہتے ہیں مونارک بٹرفلائی۔ یہ امریکہ اور کینیڈا میں ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، 3 سے 4 مہینے کی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ میکسیکو تک جاتی ہیں، واپس آتی ہیں، کوئی 3 سے 4 ہزار کلومیٹر کی یہ فلائنگ کرتی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنی پہلی والی جنریشن نہیں دیکھی ہوتی، اور اسی طرح جب یہ انڈے دیتی ہیں تو اس کے بعد مر جاتی ہیں، تو اور انہوں نے اپنی اگلی جنریشن کو بھی کوئی انفارمیشن نہیں دی ہوتی۔ تو کیسے وہ نئی جنریشن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے 3000 کلومیٹر دور میکسیکو میں جانا ہے اور اس جگہ پر جانا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی انوائرمنٹ کی وجہ سے جا رہے ہوں، گرمی کی وجہ سے جا رہے ہوں، اچھے حالات کی وجہ سے جا رہے ہوں، لیکن رستے میں اور بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کنڈیشنز اچھی ہیں، جہاں پہ یہ سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی جگہ جاتے ہیں۔ ان کے مطابق یا تو کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو جینیٹیکلی ان تک آئی ہے، جو ایک سیل سے دوسرے سیل میں مائگریٹ ہو کے ان کو پتہ تھی، یا یہ کوانٹم انٹینگلمنٹ ہے یا تو دنیا کے ساتھ یا اس جگہ کے ساتھ جو تتلی کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ اسی وجہ سے پرندوں کو بھی جو لمبے ڈسٹنس کے لیے ٹریول کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ڈائریکشنز کے لیے ان کے ساتھ کوانٹم انٹینگلمنٹ ہوتی ہے، دنیا کی ریزوننس کے ساتھ، دنیا کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ ان کو پتہ ہوتا ہے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ان تمام ٹاپک سے بتانا یہ تھا کہ ایک میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے، ایک انفارمیشن کو دوسرے دماغ تک آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اپنی انفارمیشن کو بتا سکتے ہیں، اس کی فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ اچھا ریلیشن چاہتے ہیں، لانگ ٹرم ریلیشن چاہتے ہیں جس کے اندر آپ اس کی فیلنگز کو، اس کو احساسات کو سمجھ سکیں، اس کو پانے کا طریقہ ٹیلی پاتھی ہو سکتا ہے۔ اس کو پانے کے لیے بڑے آسان سے اصول ہیں، یعنی کہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ کے 4 سٹیپ ہیں جس کے اندر آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ، بغیر کسی ہڈن سیکرٹس کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے بھروسہ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کو جج کیے بغیر اس کی فیلنگ کو سننا ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ اس انوائرمنٹ میں وہ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ زندگی گزارنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ دور سے بھی آپ کوانٹم انٹینگلمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ 4 کو میڈیٹیشن والے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہیں۔ جب یہ ہو جاتی ہیں تو آپ پہلے سٹیپ میں آتے ہیں جسے کہتے ہیں الفا ویو میچنگ، یعنی کہ آپ کی جو برین کی فرسٹ ویوز ہیں وہ میچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہوتی ہے، مذہب سے کر لیں یا کسی اور طریقے سے کر لیں، یوگا کر لیں۔ آپ نے اپنے سانس ہو سکتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، اپنی روٹین ہو سکتی ہے، اپنی عبادت ہو سکتی ہے، اس کو ایک ٹائم پر کرنا ہوتا ہے، مسلسل کافی عرصے کے لیے، 1 یا 2 مہینے۔ اس کے اندر آپ ایک ساتھ بیٹھ کے سانس لیں، ہاتھ پکڑ کے کسی بات پہ سوچیں، اور اسی طرح کسی ایک تصویر کو، کسی ایک انفارمیشن کو ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھیں۔ اس کے بعد مووی دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کی جو کوانٹم انٹینگلمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، پھر آپ اپنی سلیپ ٹائمنگ بھی ایک ساتھ کر لیں، روٹین بنا لیں کہ ایک ساتھ ٹائم پہ سوئیں گے۔
اس سے اب آپ کی اٹیچمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جو آپ کا کنیکشن ہے اس میں آپ دوسرے کے احساسات کو، اس کی فیلنگز کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس کے بولے بغیر، کمیونیکیٹ کیے بغیر. تو اس کو ٹیلی پاتھی کہتے ہیں، انفارمیشن کی ٹرانسفر کو، نالج کی ٹرانسفر کو، یا دوسرے کی فیلنگ کا احساس کرنے کے لیے. یقین آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مذہب کیا کہتا ہے، ماڈرن سائنس کیا کہتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی سے اس سچویشن سے ضرور گزرے ہوں گے جس میں آپ کو کسی کی فیلنگز کا یا اس کے حالات کا اندازہ اس کے کہے بغیر ہو گیا ہو. اپنی رائے شیئر کیجیے گا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ سائنس، کیا یہ فنومنا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. بہت شکریہ.